ایک رونگٹا کھڑے ہونے والا واقعہ سنا. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہوئے جو موٹے تازے تھے. فرمایا یا رسول اللہ میں نے آپ سے بدلہ لینا ہے. جس وقت آپ نے مجھے وہ چھڑی چبھوئی تو میرے جسم پر اوپر کی قمیض نہیں تھی, میں نے صرف تہبند باندھ رکھا تھا, آپ بھی اپنی قمیض اتاری ہے. ایسا واقعہ کبھی سنا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ سلامت رکھے. دوستو ایک بار پھر سے میں آپ حضرات کی خدمت میں شاہی امام پنجاب مولانا عثمان لدھیانوی صاحب کے ایک بہت ہی اہم اور خاص بیان کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جس میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بہت ہی پیارا قصہ بیان کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ایک صحابی نے کھڑے ہو کر کے اپنے بدلے کی خواہش ظاہر کی، اس واقعے کی طرف حضرت والا نے اشارہ کیا ہے. مکمل واقعہ کی تفصیل کیا ہے میں بھی آپ حضرات کے ساتھ میں سنتا ہوں، اور آپ بھی اس واقعے کو مکمل طور پر سماعت فرمائیے. آخری وقت جب نبی علیہ السلام کا آیا، بیمار ہیں، بخار چڑھا ہوا ہے، تو مسجد نبوی میں تشریف لائے. قربان جائیں نبی علیہ السلام پر. پوری دنیا کے انصاف پسند لوگوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ کائنات میں اگر کسی نے عدل قائم کیا سب سے پہلے تو وہ محمد الرسول اللہ ہے. کائنات میں کسی نے سب سے پہلے اگر انصاف قائم کیا تو وہ محمد الرسول اللہ ہیں. کائنات میں کسی نے برابری سب سے پہلے قائم کی تو وہ محمد الرسول اللہ ہیں. وہ محمد الرسول اللہ ہیں کہ ان کی عدالت میں فیصلہ آتا ہے. ایک طرف ایک مسلمان منافق ہے اور ایک طرف ایک یہودی ہے، لیکن فیصلہ انصاف کے بیان پر مسلمانوں کے حق میں نہیں بلکہ اس یہودی کے حق میں اس تلوار کا دیا جاتا ہے. یہ محمد الرسول اللہ ہیں جنہوں نے یہ دنیا کو بتایا کہ عدل اور انصاف جب کیا جاتا ہے تو سامنے والے کا مذہب نہیں دیکھا جاتا ہے. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. نبی علیہ السلام اپنے حجرے مبارک سے تشریف لائے، اتنا تیز بخار ہے اور نبی علیہ السلام سہارا لے کے تشریف لائے. سنو پوری دنیا کے لوگوں، پیارے پیغمبر نے جو آخری واز کرتے ہوئے بات کہی، اپنے صحابہ کو کہا کہ میں نے تمہارے ساتھ اتنی زندگی گزاری ہے، ہو سکتا ہے کسی کا دل نہ مجھ سے دکھ گیا ہو. اگر کسی کا میرے ذمے کوئی کام ہے، اگر کسی کا میرے ذمے کوئی قرض ہے، اگر کسی کا میرے ذمے کوئی دل دکھانے کی بات ہے تو آؤ آج مجھ سے بدلہ لے لو. کوئی ہے کائنات میں ایسا؟ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور پھر اس مجلس نے ایک رونگٹا کھڑے ہونے والا واقعہ سنا. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہوئے جو موٹے تازے تھے. فرمایا یا رسول اللہ میں نے آپ سے بدلہ لینا ہے. جب اس صحابی نے یہ بات کہی نا کہ میں نے آپ سے بدلہ لینا ہے، جتنے لوگ مسجد نبوی میں تھے سب کے سانس اوپر کے اوپر نیچے کے نیچے کہ یہ کیا بات ہو گئی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بخار کی شدت ہے اور یہ شخص کھڑا ہو گیا درمیان میں. اور نبی علیہ السلام نے تو کبھی کسی کے ساتھ کوئی ایسی بات ہی نہیں کی کہ جس کا بدلہ دیا جا سکے. پھر پوچھا گیا اس سے بھئی کیوں بدلہ لینا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ ایک جنگ کے موقع پہ آپ لائنیں لگوا رہے تھے، لائنیں لگواتے آپ نے اپنے تیر کی انی کے ساتھ یا اپنی چھڑی مبارک کے ساتھ مجھے چبھو کے کہا تھا کہ ذرا پیچھے کو ہٹ کے لائن میں کھڑے ہو. یا رسول اللہ مجھے اس وقت اس سے تکلیف پہنچی تھی، میں اس کا بدلہ چاہتا ہوں. شہزادوں نے کہا، شہزادے پتہ کون ہے آپ کو؟ شہزادوں نے کہا کہ ہم سے لے لو بدلہ. شہزادے دو ہی ہیں پوری دنیا میں. کون؟ ایک سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کئی صحابہ نے کہا کہ ہم اس کا نعم البدل دے دیں گے. ان کا نہیں، میں تو نبی علیہ السلام نے جیسے میرے وہ چھڑی چبھوئی تھی. اب سب حیران ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اس کو آنے دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب وہ قریب پہنچ گیا سب بڑے پریشان ہیں کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار بھی چڑھا ہوا ہے. تو صحابی نے قریب آ کے کہا یا رسول اللہ جس وقت آپ نے مجھے وہ چھڑی چبھوئی تو میرے جسم پر اوپر کی قمیض نہیں تھی، میں نے صرف تہبند باندھ رکھا تھا، آپ بھی اپنی قمیض اتاری ہے. ایسا واقعہ کبھی سنا ہے؟
آج اگر کوئی چھوٹا سا مولوی بن جائے نا، 5-10 لوگوں کا پیر ہو جائے، نعوذ باللہ وہ چاہے گا اسلام اپنے مطابق چلا دوں۔ پیارے پیغمبر نے جب کرتا شریف اتارا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، عمر فاروق موجود ہیں، عشرہ مبشرہ موجود ہیں، مولا علی کرم اللہ وجہ وہاں موجود ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں مجھ سے بدلہ لے لو۔ جب کرتا شریف اتارا، صحابہ حیران کہ یہ کہیں نبی علیہ السلام سے بدلہ لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے، تو اس صحابی نے دیر نہیں لگائی، بڑی تیزی سے نبی علیہ السلام کے ننگے جسم کے ساتھ لپٹ گیا اور بوسہ لیا۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ سے تکلیف نہیں پہنچی تھی، میرا بھی دل چاہتا ہے کہ آپ کی رخصتی سے پہلے آپ کے جسم اطہر کے ساتھ میں بھی فائدہ اٹھاؤں۔ لیکن یہاں بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا ہے۔ انصاف کے تقاضوں کو ہم جب کوئی فیصلہ کرنے لگتے ہیں کیسے سوچتے ہیں؟ ہم فیصلہ کرنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ اگر ایک طرف میرا بھائی ہے تو ہم دوسرے کے مخالف فیصلہ کریں گے، اگر ایک طرف میرا بیٹا ہے تو ہم دوسرے کے خلاف فیصلہ کریں گے، اگر ایک طرف میری برادری ہے تو ہم دوسرے کے خلاف فیصلہ کریں گے، اگر ایک طرف ہمارا مذہب ہے تو ہم دوسرے مذہب کے خلاف۔ یہ آج انسانیت کا معیار رہ گیا کہ انصاف کا فیصلہ کرنے والے نے اپنی آنکھ کے اوپر ایک اینک چڑھا لی جو اس معیار تک نہیں پہنچتی جو محمد رسول اللہ نے قائم کیا۔ پنجابی جی ایک شعر ہے بہت ودیا، وہ کہندے ماڑے دی مر گئی ماں تے کوئی نہیں لیندا نا۔ کہندا غریب آدمی کی ماں مر گئی، گاؤں میں کسی غریب کی ماں مرتی تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، 2-4 پڑوسی جاتے ہیں کوئی نہیں پوچھتا نا، ماڑے دی مر گئی ماں کوئی نہیں لیندا نا، کوئی پوچھتا ہی نہیں یارو فلاں غریب آدمی ہے، اس کی اماں کا انتقال ہو گیا، چلو تعزیت کر لیں، جنازے میں چلے۔ تو کہندا تکڑیاں دا مر گیا کتا تے سارا پنڈ نہیں ستا۔ کہندا اگر کسی چودھری کا کتا بھی مر جاتا ہے نا، پورے گاؤں میں لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ چودھری صاحب کے پاس چلو یار افسوس کر کے آئے ان کے پپی کا انتقال ہو گیا۔ انصاف کے تقاضے جو دین اسلام نے کائنات کے سامنے رکھے، دنیا اس کی مثال نہیں پیش کر سکتی۔ مجھے یاد ہے میرے مرحوم والد شیر اسلام مولانا حبیب الرحمان صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے 10 سال پہلے ایک دن ہمیں حکم دیا کہ رئیس الاحرار مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی جو ان کے دادا ہیں، جو مجاہد آزادی ہیں، ابھی ان کی زندگی کو ایک جگہ ایک کتاب میں لاؤ، ان کی تقریروں کو لے کے آؤ، ان کے مضمونوں کو لاؤ۔ تو جب میں یہ کام کر رہا تھا ایک بڑی خوبصورت بات نکل کے سامنے آئی۔ مجاہد آزادی مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی کو ایک دفعہ انگریز نے پوچھا کہ مولانا تم 24 گھنٹے دیش کی آزادی کی بات کرتے ہو، تم لوگ تو آپس میں چاہے مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، دلت ہو، جینی ہو، بودھی ہو، اگر بتاؤ تمہیں حکومت دے دی جائے تو تم کس مذہب کے مطابق حکومت چلاؤ گے؟ اسلام کس مذہب کے مطابق حکومت چلائے گا؟ اگر تمہیں جج بنا دے تو تم کیسے فیصلہ کرو گے؟ انگریز نے سوال یہ اس لیے کیا تھا، وہ یہ سمجھتا تھا کہ مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی یہ کہیں گے کہ اگر تم مجھے سرکار پکڑاؤ گے تو میں تو پھر اپنے مطابق اپنے دین کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ پیارے پیغمبر کی خوبصورت بات انہوں نے پھر اس انگریز کو کہی تھی، فرمایا سنو میرا دین یہ کہتا ہے، میرے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل کی روایات یہ ہیں کہ جب قاضی اپنی عدالت میں جج کی کرسی پر بیٹھ جاتا ہے، جب کوئی بندہ جو سربراہ ہوتا ہے کسی حکومت کا، کسی علاقے کا، کسی قبیلے کا، کسی گھر کا، جب کوئی بندہ سربراہ بنتا ہے اور اس کی عدالت میں مقدمہ پیش کیا جاتا ہے تو مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی نے اس انگریز کو کہا تھا کہ سنو تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم اپنے مذہب کے مطابق فیصلہ کریں گے، جبکہ ہمارا مذہب ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ اگر تم جج کی کرسی پر بیٹھ جاؤ، اگر تم انصاف کرنے کے لیے بیٹھ جاؤ تو پھر تمہارا مذہب عدل اور انصاف ہونا چاہیے۔ صرف تم انصاف کرو گے، دوسرے کو مذہب کی اینک لگا کے نہیں دیکھو گے۔ یہ روایتیں دنیا کی کہ جب فیصلہ کیا جاتا ہے تو عدل اور انصاف کو مذہب بنایا جاتا ہے۔
इंसाफ को सामने रखा जाता है। फिर ये नहीं देखते कि सामने हमारी बरादरी का है, हमारे रंग का है, हमारी नस्ल का है। वो यहूदी ने आके कहा या रसूलल्लाह तलवार मेरी है, मुसलमान मुनाफिक ने कहा मेरी है, प्यारे पैगंबर ने गवाह मंगवाए, पता लगा यहूदी की है, उसको दे दी वो। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ये अदल और इंसाफ का मेयार कायम किया मुसलमानों। हम कैसे किसी अदालत में, किसी पंचायत में, किसी घरेलू पंचायत में, किसी गांव की पंचायत में अगर हमारे पास थोड़ी बहुत ताकत हो, हम ये किस तरह झूठा फैसला कर सकते हैं कि अच्छा जी फलां हमारे वाला बंदा ठीक है, तुम्हारे वाला गलत है। याद रखो कि अगर तुम इस तरह फैसले करने पे आ गए तो दुनिया में से अदल और इंसाफ खत्म हो जाएगा। तो उम्मीद है आप हजरात को ये बयान बखूबी समझ में आया होगा। अगर आपको ये बयान अच्छा लगा हो तो इस वाक़ये को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट के ज़रिए से हमें बताइए। और हमारे चैनल MM क़ासिमी रिएक्ट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इसलिए कि आप मज़ीद इस तरह की वीडियोज़, इस तरह के वाक़यात हज़रत वाला के इस चैनल के ज़रिए से हासिल कर सकते हैं।